بستنى على قلبي ما أغلى يا رب بلغنا طول ريحة طلة رمضان ده حياتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر معین. میرے محترم ناظرین و سامعین، مسائل کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا ماہ مبارک رمضان مبارک میں، اس کی 3 گفتگو تو ہماری تقلید کے حوالے سے ہوئی. اب انشاءاللہ تقلید سے نکل کر ہم مسائل نماز کی طرف ہم قدم بڑھاتے ہیں. انسان پر نماز فرض ہے، اور یہ بھی فرض ہے کہ نماز کو شریعت کے احکام اور شریعت کے اصولوں کے مطابق انجام دیا جائے. تو یاد رکھیے گا، نماز سے مربوط مسائل کی 3 قسمیں ہیں. سب سے پہلی قسم کے مسائل کو کہا جاتا ہے مقدمات نماز. مقدمات نماز سے مراد وہ مسائل ہے جن چیزوں کو یا جن باتوں کو نماز سے پہلے دیکھنا ضروری ہے، جن کا لحاظ کرنا ضروری ہے، ان کو کہا جاتا ہے مقدمات نماز. اور مسائل کی دوسری قسم ہے مقارنات نماز. مقارنات نماز سے مراد یہ ہے کہ وہ مسائل جو نماز کے تکبیر سے شروع ہوتے ہیں اور نماز کے آخری تکبیر تک جن مسائل کا خیال رکھنا ضروری ہے، ان کو کہا جاتا ہے مقارنات نماز، جس کو دوسرے لفظوں میں کہا جاتا ہے واجبات نماز. یعنی کن چیزوں کو آپ نے نماز کے اندر واجب کی نیت سے انجام دینا ہے اور کن کو غیر واجب یعنی مستحب کی نیت سے آپ نے انجام دینا ہے. تو لہٰذا جن چیزوں کو نماز کے دوران دیکھنا ضروری ہے ان کو کہا جاتا ہے مقارنات نماز. اور نماز سے مربوط، نماز سے منسوب مسائل کی تیسری قسم ہے جن کو کہا جاتا ہے مبطلات نماز. یعنی وہ چیزیں جو آپ کی نماز کو نقصان پہنچانے والی ہے، جن چیزوں کے ذریعے سے آپ کی نماز باطل ہونے والی ہے، ان کو کہا جاتا ہے مبطلات نماز. تو آئیے نماز سے مربوط مسائل میں سے پہلے حصے کی طرف یا پہلی قسم کی طرف ہم بڑھتے ہیں، جس کا نام ہم نے بتایا مقدمات نماز. اور یہ بھی آپ کی خدمت میں بیان ہوا کہ مقدمات نماز کے وہ مسائل ہیں جن کا لحاظ کرنا یا جن کو دیکھنا یا جن پہ عمل پیرا ہونا نماز سے پہلے عمل پیرا ہونا ضروری ہے. یعنی جن باتوں کا خیال یا لحاظ رکھنا ضروری ہے نماز سے پہلے، ان کو کہا جاتا ہے مقدمات نماز. مقدمات نماز میں 5 چیزیں آتی ہیں عزیزوں. پہلے نمبر پر طہارت، دوسرے نمبر پر وقت، تیسرے نمبر پر قبلہ، چوتھے نمبر پر لباس نماز گزار، اور 5ویں نمبر پر مکان نماز گزار. سب سے پہلا جو ٹاپک ہے مقدمات نماز میں سے، یعنی پہلا مقدمہ ہے، وہ ہے طہارت. نماز کو بجا لانے سے پہلے جن مقدمات کا بجا لانا ضروری ہے ان میں سے ایک یا سب سے پہلے کہیں کہ وہ طہارت ہے. نماز پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز سے پہلے اپنے جسم کے بیرون کو بھی پاک کرے اور اندرون کو بھی پاک کرے. بس اس لحاظ سے طہارت کی 2 قسمیں ہوں گی، طہارت ظاہری اور طہارت باطنی.
طہارت ظاہری سے مراد یہ ہے کہ انسان کے جسم کے ظاہری حصوں کو پاک کرنا ضروری ہے. نجس بدن کے ساتھ نماز انسان نہیں پڑھ سکتا. اور انسان اندرونی طور پر بھی پاک ہونا چاہیے. اور انسان کا اندرون پاک ہوتا ہے 3 چیزوں کے ذریعے سے: وضو، غسل، یا پھر وضو یا غسل کے بدلے کیا جانے والا تیمم. ان تینوں چیزوں کے ذریعے سے انسان کا اندرون پاک ہوتا ہے اور بیرون کو، ظاہر کو پانی سے پاک کرنا ضروری ہے. وضو کرنے سے انسان کا ظاہر پاک نہیں ہوتا. تو آئیے ہم پہلے طہارت کے حوالے سے کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کریں. طہارت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے نجاست کو سمجھنا انسان پر لازم ہے، تاکہ انسان کو نجس چیزوں کے بارے میں علم ہوگا تو اپنے بدن کو، اپنے ظاہر کو ان چیزوں سے بچائے رکھے گا. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو شریعت مقدس نے نجس قرار دیا ہے. تو شریعت کا ایک فارمولہ آپ یاد رکھیے گا. کائنات عالم میں موجود تمام کے تمام چیزیں پاک ہے سوائے 10 چیزوں کے. کائنات میں موجود 10 چیزیں نجس ہے. ان 10 چیزوں کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے سب انسان کے لیے پاک ہے. جو چیزیں انسان کے لیے نجس ہے، جن سے پرہیز کرنا انسان پر لازم ہے: پیشاب اور پخانہ. انسان کا پیشاب پخانہ دونوں نجس ہے، اور اس حرام گوشت جانور کا جس کا گوشت کھانا حرام ہو اور جو خون جہندہ رکھتا ہو. خون جہندہ سے مراد یہ ہے کہ اگر اس کی شہرک کاٹی جائے، اس کا گردن کاٹا جائے تو اچھل کر پریشر کے ساتھ خون بہے تو اس جانور کو کہا جاتا ہے خون جہندہ رکھنے والا جانور. اور خون جہندہ رکھنے والے جانور کی 2 قسمیں ہیں: حلال گوشت، حرام گوشت. یعنی وہ جانور جن کا گوشت کھانا انسان کے لیے حلال ہے اور وہ جانور جن کا گوشت کھانا حلال نہیں ہے. جو حلال گوشت جانور ہے ان جانوروں کا پیشاب اور پخانہ نجس نہیں ہے، لیکن جو حرام گوشت جانور ہے ان کا پیشاب اور پخانہ انسان پر نجس ہے. اس سے پرہیز کرنا انسان پر لازم ہے. منی انسان کا ہو یا حیوان کا، چاہے وہ حیوان حرام گوشت حیوان ہو یا حلال گوشت حیوان ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. انسان کی منی بھی نجس ہے اور حیوان کی منی بھی نجس ہے. 4 نمبر پر خون بھی چاہے وہ انسان کا ہو یا جانور کا نجس ہے، پرہیز کرنا ضروری ہے. مردار، انشاءاللہ مردار کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ مردار کسی انسان کا مردہ یا کسی جانور کا مردہ جس کو غیر شرعی طریقے سے مارا گیا ہو یا وہ خود بخود مرا ہو تو وہ مردار کہلاتا ہے، نجس ہے. کتا اور سور، شراب. کتا اور سور میں ایک بات یاد رکھیے گا، اگر کتا اور سور خشکی پر زندگی بسر کرنے والے کتا اور سور ہوں تو وہ نجس ہے. لیکن اگر سمندری کتا ہو یا سمندری سور ہو جو پانی میں ہی زندگی گزارتے ہوں تو پھر وہ نجس نہیں ہوں گے. شراب اور ہر مست کرنے والی مایا چیزیں یہ بھی نجس ہے، ان سے پرہیز کرنا ضروری ہے. اور نجاست کھانے والے حیوان کا پسینہ یہ بھی نجس ہے. یہ 10 چیزیں شریعت مقدس میں نجس ہے. ان 10 چیزوں کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب پاک ہے.
لہٰذا انسان اگر طہارت کا خیال رکھنا چاہے تو ان 10 چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے تو وہ طہارت کا خیال رکھنے والا ہوگا۔ لیکن ایک بات آپ یاد رکھیے گا، شریعت کے نگاہ میں طہارت اور چیز ہے، نظافت اور چیز ہے۔ نظافت کہتے ہیں صاف ستھری چیز کو۔ ممکن ہے کہ ایک چیز صاف ستھری ہو لیکن پاک نہ ہو۔ شریعت نے ہمیں طہارت کا بھی حکم دیا ہے اور نظافت کا بھی حکم دیا ہے۔ صاف ستھرا رہنے کو ایمان کا حصہ قرار دیا، بلکہ نصف ایمان قرار دیا گیا ہے۔ صفائی نصف ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ اور بالکل اسی طریقے سے طہارت کا خیال رکھنے کا بھی حکم شریعت نے دیا ہے۔ اب یہ نجیس چیزیں آپ کی خدمت میں بیان ہوئی، اس کے بعد ایک دو چھوٹے چھوٹے مسئلے آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں تاکہ انسان اس حوالے سے بھی آگاہ ہو جائے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جو حیوان حلال گوشت ہو ان کا پیشاب اور پخانہ نجس نہیں ہے، اور جو حرام گوشت ہے ان کا نجس ہے پیشاب بھی اور پخانہ بھی۔ لیکن اگر ایسا جانور آپ کے سامنے آ جائے کہ جن کا گوشت کھانا نہ حرام ہے اور نہ ہی حلال ہے، بلکہ تیسری قسم میں آتا ہے مکروہ ہو، جیسے گھوڑے کا گوشت، گدھے کا گوشت۔ گدھا اور گھوڑا حلال گوشت نہیں ہے، ان کا گوشت کھانا مکروہ ہے اور حرام گوشت بھی نہیں ہے۔ اب یہ جن جانوروں کا گوشت کھانا انسان پر مکروہ ہے ان کا پیشاب اور پخانہ کی نجس میں آئے گا یا پاک چیزوں میں شمار کیا جائے گا۔ تو یاد رکھیے گا، جس حیوان کا گوشت کھانا مکروہ ہے ان کا پیشاب اور پخانہ بھی نجس نہیں ہے۔ جیسے گھوڑے کا پیشاب ہے، اس سے پرہیز کرنا لازم نہیں ہے۔ اور بالکل اسی طریقے سے پرندوں کا پیشاب اور پخانہ تو ان کا ہوتا نہیں ہے، صرف اور صرف فضلہ ہوتا ہے۔ فضلہ جو ہے پرندوں کا نجس نہیں ہے، اگرچہ وہ پرندہ حرام گوشت پرندہ ہو، جیسے کوا ہے، چیل ہے، جو پرند میں آتا ہے، پرندوں کا فضلہ نجس نہیں ہے۔ کیا نام ہے، یہ حرام گوشت پرندوں کا، البتہ ان سے پرہیز کرنا لازم ہے، لیکن نجاسات میں اس کا شمار نہیں ہوتا۔ اور خون کے حوالے سے آپ کی خدمت میں نے عرض کیا کہ خون جہندہ رکھنے والے ہر حیوان کا، چاہے وہ حلال گوشت ہو، مکروہ گوشت ہو یا حرام گوشت ہو، ان کا خون نجس ہے۔ بالکل اسی طریقے سے پرندوں کا خون بھی نجس ہے۔ لیکن وہ جانور جن کا خون جہندہ نہ ہو، یعنی شہر کاٹی جائے تو اس کا خون اچھل کر نہ نکلے، تو پھر اس جانور کا خون بھی نجس شمار نہیں ہوگا۔ مثلا مچھلی کا خون، مچھر کا خون، یہ نجس شمار نہیں ہوں گے۔ ہاں، مچھر کا خون صرف ایک صورت میں نجس قرار دیا جائے گا، جب آپ کے بدن میں وہ اپنا سونڈ یا اپنا منہ گھسا دے، اور آپ کو درد بھی محسوس ہوگا، لازمی بات ہے جب مچھر کاٹے، تو جب تک اس کی سونڈ آپ کے جسم میں موجود ہے، جب وہ خون چوس رہا ہو اور آپ کو محسوس ہوا کہ یہ مچھر مجھے کاٹ رہا ہے، فوراً آپ نے ہاتھ مارا تو خون آپ کے ہاتھ پہ پھیل گیا۔ اور اگر آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ اس کا سونڈ ابھی تک میرے گوشت میں گھسا ہوا تھا، تو پھر یہ خون پاک شمار نہیں ہوگا، نجس شمار ہوگا۔ لیکن اگر وہ خون رسنے کے بعد، چوسنے کے بعد آپ کے جسم سے علیحدہ ہو چکا ہو، اب یہ خون مچھر کے جسم کا خون شمار ہوگا، اور اگر آپ نے اس مچھر کو مار دیا تو وہ خون نجس نہیں ہوگا۔ اب آئیے آخری مسئلے کی طرف۔ خون ہی کے حوالے سے ایک دو مسئلے اور آخری مسئلہ اس کے بعد بیان کریں گے۔ دانتوں کی ریخوں سے جو خون نکلتا ہے وہ لعاب دہن میں مخلوط ہو جائے، یعنی تھوک میں مخلوط ہو کے ختم ہو جائے،
تو پھر اس تھوک سے اس لعاب دہن سے بھی پرہیز کرنا لازم نہیں ہے۔ آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ مردار بھی نجس ہے، تو مردار سے مراد یہ ہے کہ انسان کا مردہ جسم، اور انسان کا بھی مردہ جسم کون سا پاک ہے کون سا نجس ہے انشاءاللہ بتائیں گے۔ تو مردار اسے بھی کہا جاتا ہے وہ جانور جو قدرتی طور پر خود بخود مر گیا ہو تو اس کا گوشت کھانا حرام ہے، اسے مردار کہا جاتا ہے اور مردار نجس ہے۔ اور اس جانور کا گوشت بھی جسے شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا گیا ہو، غیر شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو۔ مردہ انسان کا تمام بدن نجس ہے سوائے 2 قسم کے مردہ بدن کے۔ ایک تو شہید کا بدن، شہید کا بدن نجس نہیں کہہ سکتے ہیں، شہید کے بدن کو اسے پاک شریعت میں تصور کیا گیا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر وہ مردہ جس کو مکمل شرعی طور پر 3 غسل دیا جا چکا ہو وہ بھی مردار میں نہیں آتا۔ اس کے علاوہ یعنی شہید کے علاوہ اور 3 مکمل غسل مکمل ہونے سے پہلے کا جو مردہ ہے اس کے جسم کو بھی مردار کہا جاتا ہے اور وہ نجس ہے۔ بس اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کے بعد مقدمات نماز کی باقی چیزوں کو دوسری ویڈیو میں آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ أنا دايما بستنى على قلبي ما أغلى، يا رب بلغنا طول ريحته طلت رمضان.